रातों से खुशबू आए में मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन इसमाइल और आप देख रहे हैं आवाज़ टी 49 न्यूज़। नाज़रीन किराम, आज के हमारे प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ अल्लामा साहिबजादा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब और उनके साथ साथ उस्ताद मोहतरम सरदार मोहम्मद अली कमर डोगर साहब। मैं सबसे पहले उनको खुशामदीद करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे सवाल भी करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। नाज़रीन किराम, फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, मुसलमान माओं के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है और बहनों की इज्जत तातार कर दी जाती है और भाइयों को, बहनों और माओं के सामने उनको गोलियां मार दी जाती हैं। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल करूँगा सरदार मोहम्मद अली कमर डोगर साहब से कि जो फ़लस्तीन में यहूदी हैं वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की जगह वो हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। आज हम हैकल सुलेमानी के हवाले से अल्लामा साहब सबसे भी सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ सरदार मोहम्मद अली कमर डोगर साहब से कि सर आप बताएं कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसकी तफसील ज़रा बयान करते हैं, तारीख में इसकी किस तरह मंज़ार है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। जनाब, ये हैकल सुलेमानी की जो तारीख है, असल में बनु इसराइल जो थे ये खानाबदोश ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये मिस्र में गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये वहाँ से निकले। तो ये 40 साल तक सहरा नवाज़ी करते रहे। तो वही इनकी खानाबदोश वाली ज़िंदगी थी, ये खैमों में गुजर बसर करते थे और इबादत के लिए इनकी कोई मुस्तकिल इबादत गाह नहीं थी। ये अपने खैमे में ही इबादत करते थे और ताबूत सकीना जो है वो इनके पास था, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक और उनके बाद जितने भी अंबिया हैं उन तक जितने भी तबरकात थे उसमें मौजूद थे। और ये जब भी जंग करते तो उसको अपने आगे रखते, तो उसको खेमे में रखा जाता था और उसी की तरफ ये मुका की इबादत करते थे। तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक महाबद, एक इबादत खाना जो है वो तामीर करते हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में अपने मशीरों से मशावरत की, लेकिन उन्होंने बताया कि ये आपके दौर में मुमकिन नहीं है, ये आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। लेकिन उन्होंने एक पुख्ता जो है इबादत खाना तामीर किया और उसके 3 हिस्से थे। पहला जो हिस्सा था वो अवाम के लिए मुख्तस था, जिसमें अवाम जो है वो इबादत करते थे। दूसरा हिस्सा जो था वो खवास के लिए था, जिसमें उनके वो जो मजहबी रहनुमा थे वो इबादत करते थे। और जो तीसरा हिस्सा था वो ताबूत सकीना के लिए मखसूस किया गया था। तो उसकी जो तामीर है बाकायदा वो 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में हुई। और पुरानी जो नस है उसकी रूह से इसको जिन्नात ने तामीर किया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो एक लकड़ी की आसा पर टेक लगाए हुए थे और जिन्नात जो थे वो उसकी तामीर करते रहे। और इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो रूह है वो परवास कर गई, लेकिन जिन्नात को इसका इल्म ना हुआ। तो फिर जब वो हैकल तामीर हो गया, वो माबद तामीर हो गया, इबादत खाना, तो फिर अल्लाह की तरफ से वो जो आपका आसा था उसको दिल ने खा लिया। तो आप जब आपका जस्ने अतः जो है वो गिरा तो जिन्नात को पता चला और वो भाग गए। इतनी देर में वो माबद जो है तामीर हो चुका था, उसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। तो मुख्तलिफ अदवार में उस पर हमले हुए। सबसे पहला हमला जो है वो बाइबल के हुक्मरान मुतनसर ने किया था और वो उसको तबाह कर दिया और यहूदियों को गुलाम बना के अपने साथ ले गया। और वहाँ जाके उसने बाबल के नज़दीक जो है वो गुलामों की बस्ती तल अबीब के नाम से जो है वो आबाद की, जिसमें उसने उन यहूदी गुलामों को रखा। उसके बाद ईरान के बादशाह साइरस आज़म ने जो है वो बाबल को फतह किया और यहूदियों को जो है वो गुलामी से निजात दी और उनको वापस यरूशलेम में आबाद किया। लेकिन इनकी गुलामी की जो याद है वो अभी है कि उन्होंने अपने शहर का एक नाम तल अबीब रखा है जो उनका दारुल हुकूमत है। तो इस तरह मुख्तलिफ अदवार में जो है हैकल सुलेमानी पे जोश होती रही।
اور وہ تباہ ہوتا رہا. تو ہیکل سلیمانی کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی ایک معمہ بنا رہا. اس کو مختصر پہ اٹھا کے لے گیا اور ابھی تک ویسے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور فرشتوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے کہیں پوچھ لیا ہوا ہے. تو یہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی دریافت ہو جائے گی. اچھا علماء آپ یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بیت المقدس کے جو انتظامی امور تھے وہ کن کے پاس تھے, اور جو تعلیمی نظام تھا یعنی کہ اندر جو تعلیم پڑھائی جا رہی تھی وہ مطلب کون سی تعلیم تھی, کن کا مذہب پڑھایا جا رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا آج کے اس خوبصورت پروگرام کے افتتاح کی, اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو خراج عقیدت اس وجہ سے بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس خوبصورت عنوان کا آپ نے انتخاب کیا اور اس کو موضوع بحث بنایا, بڑی اشد ضرورت تھی بالخصوص ہمارے مسلمان لوگوں کے لیے کہ جن میں اکثر احباب کو ابھی تک یہ فلسطین کے مسئلے کی سمجھ ہی نہیں, اور ہر کوئی اپنی خام خیالی میں اس کو جیسا اس نے چاہا وہ اس کو سمجھتا رہا. تو اس پروگرام کی بدولت سے انشاءاللہ اس کی فلسطین کے مسئلے کی جو صحیح حقیقت ہے وہ انشاءاللہ لوگوں تک واضح ہو جائے گی, پہنچ جائے گی. بہرکیف جو آپ کا سوال آپ نے کیا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک تھا تو اس میں اس زمانے میں بیت المقدس شریف کی کیا صورتحال تھی. دیکھیں, مجھ سے قبل سردار محمد علی قمر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے, اور میں اسی بات سے ہی اس بات کا ربط جوڑتا ہوں تاکہ بات مزید سہل اور آسان ہو جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے تک اس پر یہودیوں کا ہی قبضہ تھا اور یہودی لوگ ہی یہاں پر آباد تھے. حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس بیت المقدس میں یہودیوں کا انتظام تھا, اور یہودی مذاہب کے مطابق ہی ان کی عبادات کا وہاں انتظام کیا جاتا تھا. اور اس کی بڑی واضح دلیل ایک ملتی ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے اور نماز کا حکم ملا تو بیت المقدس شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. الحمدللہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو اس وقت جو مدینے کے یہودی تھے ان کا یہ طعنہ دینا کہ آپ ویسے تو اپنا ایک الگ مذہب بیان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہے ہیں اور ایک آخری مذہب کے طور پر آپ سامنے آئے ہیں, لیکن آپ قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کو آپ رد کر رہے ہیں, عیسائیت کو یا یہودیت کو آپ رد کر رہے ہیں, اور لیکن قبلہ آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی ظہر کی نماز کے وقت میں کہ یا اللہ یہ میری خواہش ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں. اور دوسرے سپارے کے شروع میں ہی اس کا ایک تفصیلی واقعہ وہاں پر موجود ہے, لیکن ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں کا اس پر قبضہ تھا اور ان کے انتظام کے مطابق ہی یہاں پر عبادات وغیرہ کا سارا سلسلہ کیا جاتا تھا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد تقریباً 16 یا 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ مبارک آیا ہے تو اس زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے فلسطین کا آپ محاصرہ کریں. اس وقت جب آپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ گئے حضرت عبیدہ بن جراح اور فلسطین کا آپ نے محاصرہ کیا, تو اس وقت پھر یہ اس کی سلطنت جو تھی خیر وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں
کہ آپ آئیں یہاں کے سارے انتظامات سنبھالیں, ہم آپ کے ماتحت یہاں رہیں گے اور اس کا آپ کو ٹیکس بھی ادا کرتے رہیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں یہ ایک علاقہ آیا ہے, اور بیت المقدس شریف پر بھی مسلمانوں کا انتظام ہوا, ورنہ اس سے پہلے یہودیوں کے زیر انتظام ہی یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ مختلف ادوار میں بیت المقدس کی جو فتوحات ہوئی ہیں اس حوالے سے رہنمائی کریں گے. اصل میں یروشلم جو ہے یہ ایک پہاڑی شہر ہے, ایک پہاڑی پر آباد ہے. تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ حضرت داؤد السلام جو ہے پتہ کیا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی سلطنت میں داخل کیا. ان کے بعد پھر بابل کے حکمران بخت نصر نے اس پہ حملہ کیا اور یہاں سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا, اور یہودیوں کو غلام بنا کے وہ اپنے ساتھ بابل میں لے گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ سائپرس جو تھا ایران کا بادشاہ, اس نے بابل کی سلطنت کو ختم کر دیا اور یروشلم جو ہے وہ اس کو اپنی سلطنت میں داخل کر دیا, اور یہودیوں کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں آباد کر دیا. اس کے بعد رومی جو ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ یروشلم پر غار کی, اور یروشلم کو جو ہے وہ شکست ہو گئی. وہاں کے باشندوں کو یہود تھے, کیونکہ یہود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے تھے, انبیاء بھی ان میں آتے رہتے تھے, ان انبیاء کو وہ قتل بھی کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر جو تیتوس نام کا ایک جنگجو ہے جو رومی ہے, اس نے زیادہ تباہی جو ہے وہ یہاں مچائی اور یروشلم کی مسجد جو ہے یہودیوں کی یہاں سے بے دخل کر دیا. تو یہودی یہاں سے جو ہے وہ مختلف ممالک میں بکھر گئے. تو پھر پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے اس میں چونکہ یہ جو یروشلم تھا یہ ترکی کا حصہ تھا, سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا. تو اس میں جرمنی اور ترکی جو تھے یہ اتحادی تھے, تو جرمنی کو شکست ہو گئی. تو پھر 1917 میں جو ہے وہ یروشلم جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ سے نکل گیا اور یہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. اور اس کے بعد جو ہے 1947 میں یہاں یہودیوں کو جرمنی سے لا کے آباد کیا گیا, چونکہ جرمنی میں ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا تھا جس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا ہے. تو جو بچے کچھ لوگ تھے وہ واپس یروشلم میں آئے, اور یہاں پھر بھی مسلمانوں نے جو اس سے وہ ڈر رویہ رکھا اور وہاں بسنے کی اجازت دی. اس کے بعد 1967 میں ایک آسٹریلوی یہودی جو تھا اس نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی, جو 3 گھنٹے تک جاری رہی, اور بڑی مشکل سے اس پہ قابو پایا گیا, اور مسجد اقصیٰ کا جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو پھر 1969 میں شاہ فیصل اور معمر قذافی اور ذوالفقار علی بھٹو اور یاسر عرفات, اس طرح کے جتنے بھی نامور حکمران تھے مسلم ممالک کے, انہوں نے ایک تنظیم بنانے کا سوچا, اور OIC کے نام سے تنظیم جو ہے بنائی گئی, اسلامی بلاک بنایا گیا, اور اس کا جو صدر دفتر ہے وہ جدہ میں رکھا گیا. تو اس طرح مختلف ادوار میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی. کبھی اس کو یہودیوں نے فتح کر لیا, کبھی ایرانیوں نے, کبھی رومیوں نے, کبھی عیسائیوں نے, اور کبھی مسلمانوں نے اس کو آزاد بھی کروایا, جیسا کہ صلاح الدین ایوبی ہے, اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس کو آزاد کروایا گیا. اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی عثمانی سلاطین نے اس کو آزاد کروایا, لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ پھر اب جی ہم انشاءاللہ اس کے بعد مزید علامہ صاحب سے سوال بھی کریں گے, ڈاکٹر صاحب بھی سوال کریں گے. ابھی ہم ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. زکی برادرز کی